السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں جمہوریت اور آمریت، قصوروار کون؟ اس تناظر میں آج بات کریں گے، اور ہمیں آگے چلنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت کتنے سال کا ہوا۔ تو یقیناً 14 اگست 2022 کو پاکستان 75 سال کا ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ اب اگر ہم جائزہ لیں کہ اس 75 سالہ دور میں پاکستان میں جمہوریت کتنا عرصہ رہی اور آمریت کتنا عرصہ رہی، تو بالکل واضح فرق آپ محسوس کریں گے۔ 42 ایئرس ڈیموکریٹک ہے اور ڈکٹیٹرشپ کے انڈر یہ 33 ایئرز یہ ملک رہا ہے۔ آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر سربراہان مملکت کا اندازہ آپ کریں تو 42 ایئرز کو اگر آپ تقسیم کریں 23 سال پر، یعنی اس ملک میں 23 وزرائے اعظم آئے، تو یہ عرصہ تقریباً کوئی 1 سال پونے 2 سال تقریباً بنتا ہے، 1.82 تقریباً پونے 2 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یعنی ایک پی ایم کو ہارڈلی پونے 2 سال ملے ان 42 ایئرز میں، یعنی ان 42 ایئرز میں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں 33 ایئرز کا جائزہ لیں تو آپ کو صرف 3 سربراہان مملکت ملیں گے، جن میں نمبر 1 گنے چنے لوگ، جن میں ایک مشہور و معروف ہستی جنرل ایوب خان صاحب، جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا، جنہوں نے ریت ڈالی تھی۔ دوسرے نمبر پہ آپ ضیاء الحق صاحب، اور تیسرے نمبر پہ ہے جناب پرویز مشرف صاحب۔ اور ان کا اگر ہم اسی طرح دیکھیں کہ کتنا عرصہ ان صاحبان نے لگایا، تو ان 3 صاحبان میں آلموسٹ 11 ایئرس ان کے حصے میں آتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ 5 سال کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کو دیے جاتے ہیں، مختص کر دیے جاتے ہیں کہ یو ول گورن 5 ایئرس۔ اب ان 5 سالوں میں چاہیے تو یہ تھا کہ 8 سے 9 وزرائے اعظم ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ 42 ایئرز صرف ڈیموکریٹک ہیں یہاں پر، اور اس میں 23 وزرائے اعظم آئے، شہباز شریف صاحب سمیت۔ پھر کل اس 74 سال میں کتنے آنے چاہیے؟ 15 وزرائے اعظم آنے چاہیے۔ اگر 5 سال ایک حکومت کو دیے جاتے تو ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوتی، لوگوں میں شعور بھی آتا، سیاستدان بھی کسی حد تک سنبھل گئے ہوتے۔ لیکن کوشش ہی نہیں کی گئی کہ کسی انسٹیٹیوٹ کو اتنا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی خامیوں کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی مرتب کر سکے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نام ہے ہمارا اس ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہم اگر جائزہ لیں اس تناظر میں تو کس حد تک ہم اسلام پر پورے ہیں حقائق کی روشنی میں، اور کس حد تک ہم جمہوریہ ہے یعنی ڈیموکریٹک ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے اگر
پرسنٹیج رکھی جائے لیٹسٹ اعداد و شمار کے مطابق تو آپ 96.50 یہ آپ کا ریشو بنتا ہے کہ اس ملک میں مسلم آبادی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا الحمدللہ کہ پاکستان اس فیلڈ میں ترقی کرتا چلا گیا اور اس میں کمی نہیں آئی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اس میں اقلیتیں کتنی ہیں تو ان کی پرسنٹیج 3.53 بنتی ہے یا 3.50 بنتی ہے. تو انہیں بھی جس تناسب سے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور یہ لوگ تھے اسی طرح یہ بھی ترقی کرتے جا رہے ہیں، یعنی ان کی آبادی میں بھی کمی نہیں آئی ہے. تو اس اعتبار سے تو پاکستان بالکل صحیح جا رہا ہے. اب ہم جائزہ لیتے ہیں ڈیموکریٹک یعنی جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ظاہر ہے دو پارٹس ہو گئے. اب جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو حالات بڑے دگرگوں ہیں، یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے حالات ہیں. آپ دیکھیں کہ جمہوری اور غیر جمہوری دور کا ہم یہاں جائزہ لیں گے. جمہوری دور آپ کا بنتا ہے 75 سال کو اگر ہم تقسیم کریں 42 پر تو آپ کا یہ کوئی 56% بنتا ہے، یعنی 56%. اور غیر جمہوری دور کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ 44% 75 سالوں کا بنتا ہے، یعنی 75 ایئرس کا 44 بنتا ہے. تو سامعین محترم یہ فگر اینڈ فیکٹس ہیں. یہاں سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت کس حد تک کامیاب رہی. اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ 56% ڈیموکریٹک اور نان ڈیموکریٹک 44 ایئرز جو ہیں، کیا وجوہات تھیں کہ یہ سچویشن بنی. چاہیے تو یہ تھا کہ 100% ڈیموکریٹک ہونا چاہیے تھا. کیا وجہ ہے؟ کون قصوروار ہے؟ تو اس سے جو مختصر بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں سرے سے جمہوریت پر یقین ہی نہیں ہے. وہ یقین ہی نہیں رکھتے. اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے کہ یقین کرتا بھی ہے تو اس سے 20 سے 30% ہے. یا یہ کہہ لیں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہم اگر وجوہات سامنے رکھیں تو بڑی وجہ کیا ہے جی؟ سیاستدانوں کا جمہوریت سے یقین کا اٹھ جانا. جو آج تک میں نے نوٹ کیا ہے یا میری دانست میں آئی بات یا جو میں اپنے طور پہ جائزہ لے سکا. دوسری بات آتی ہے جی غیر جمہوری مائنڈ سیٹ کے سیاستدانوں کا سیاست میں اثر اور قبضہ. تیسری بات مفاد پرست سیاستدان. اور چوتھی بات ڈکٹیٹرشپ کی طاقت اور سیاستدانوں کا خوف. تو سامعین محترم پہلا جائزہ لیتے ہیں جی سیاستدانوں کا جمہوریت سے یقین کا اٹھ جانا. دیکھیں پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا. نوزائیدہ ریاست تھی، غلامی کے اثرات تھے اور غلام ذہنیت تھی. یہی وجہ بنی کہ ان لوگوں سے، ان سیاسی لوگوں سے اس خوف کی وجہ سے اور غلامی کا جو ان کے ذہن میں تصور تھا، جمہوریت سنبھالی نہیں گئی. انہیں یقین ہی نہیں رہا کہ اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت چلیں گے تو کس قدر ہماری انٹرنیشنل لیول پہ حمایت ہوگی. ہم صرف
ایشیائی ممالک تک محدود رہے، بر صغیر تک محدود رہے، اور اس خوف سے کہ اگر کہیں جمہوریت ہوئی تو شاید اسٹیبلشمنٹ یا پاک فوج ہمارا ساتھ نہ دے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ وہ ہے۔ دوسری طرف خوف غلامی بھی ہے، اور ایک طرف انڈیا کے بار بار کے حملے ہیں، ریشہ دوانیاں ہیں، وہ خوف بھی ہے۔ تو اس خوف کے مارے، اس انڈیا کے خوف کے مارے پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں سکی، اور اس میں انٹرفیرنس ہوتی رہی۔ یہ کچھ کسی حد تک واجبی سی بات ہے کہ ایک طرف نوزائیدہ ملک اور بنا کسی وسائل کے، دوسری طرف ایک بہت بڑا ملک اور اس کے پاس وسائل بھی، اور پھر بات یہ ہے کہ انہوں نے جنگیں بھی مسلط کی، تو یہ خوف بھی تھا۔ ایسے میں یہ واجبی سی بات بنتی ہے کہ سیاستدانوں کے اندر خوف بھی آیا، اور انہوں نے پاور تلاش کرنے کی کوشش کی، اور پاور پلرز آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی بنتی ہے، ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے، پھر وہاں سے پہلے تو مدد ہوتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ اب تو سچویشن یہ ہے کہ یہ صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنا قبضہ ہی جما لیا اور 10-11 سال لگائے۔ یہ بھی ایک خاص وجہ بنتی ہے۔ دوسری بات، غیر جمہوری مائنڈ سیٹ۔ غیر جمہوری مائنڈ سیٹ غیر جمہوری مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈے ون سے کوئی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے ڈیموکریٹک سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا یا کچھ بہتر کرنے کا۔ ایک سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس رکھی گئی ہے، اور وہ بھی اس کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں کافی تبدیلی ہے اس کی نسبت، یعنی جو سبجیکٹ وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مغرب زدہ ہیں۔ ڈیموکریسی کی جتنی تعریفیں ہیں ساری مغرب زدہ ہیں، ان ممالک کی ہیں۔ وہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں، ایف جے گولڈ کی پڑھتے ہیں، مختلف لوگوں کی پڑھتے ہیں، اور وہی مائنڈ سیٹ ہمارے دماغ میں رہتا ہے، جبکہ یہاں گراؤنڈ پوزیشن اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ہمارا وہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ غیر جمہوری قسم کا۔ وہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیسہ سیاست میں لگتا ہے، جاگیردار لوگ ہی سامنے آتے ہیں، متمول لوگ ہی سامنے آتے ہیں، غریب آدمی سامنے نہیں آ سکتا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لازمی بات ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے، جو چودھری ہوتا ہے یا پیسے والا ہوتا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کبھی جمہوری نہیں رہا۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں نظر دوڑا کے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں، بڑے وڈیرا ٹائپ ہیں، پیر بگاڑا صاحب ہی کو لے لیں، اگرچہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی چلا رہے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ ان کا وہ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں کی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، امریت بندے کے اندر گھستی ہے، کیونکہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اور فرد واحد کا حکم اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ تو اس وجہ سے مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ غیر جمہوری ہو جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں جتنی بھی ڈیموکریٹک دور آیا، اس میں زیادہ تر انہی لوگوں کا قبضہ رہا، فیوڈلزم کا اور اوپر سے الیکٹیبل کا، تو پھر جمہوریت کو نقصان ہوا۔ یہ وجہ بھی ہے۔ تیسری وجہ اگر ہم تلاش کریں کہ مفاد پرست سیاستدان، تو یہ جو مفاد پرست سیاستدان ہیں ان کا عجیب ہی انداز ہے۔ اس میں دونوں طرح کے، متمول بھی اور غریب بھی، دونوں طرح کے سیاستدان آتے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، یا یہ کہہ لیں کہ
وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر پاور تلاش کرتے ہیں، اور وہ پاور کیا ہے وہ اسی صورت میں سامنے آتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور انہیں ساتھ ملا کر یہ شو کرتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں، جس کی 2-3 جماعتوں کا اگر میں ذکر کر دوں، کاف لیگ آپ کے سامنے ہے، MQM آپ کے سامنے ہے، یہ دونوں پریشر پارٹیاں ہیں۔ اب تیسری جماعت PTI آ گئی ہے، یہ بھی ایک پریشر پارٹی ہے۔ اصل میں یہ کھلونے ہوتے ہیں جو جمہوریت کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی کا لبادہ اوڑھ کر ڈکٹیٹرشپ کو ساتھ ملا کر جو جنون ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں ان کو دبا کے رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ چوتھی جو بات تھی ڈکٹیٹرشپ کی طاقت اور سیاستدانوں کا خوف، یہ وہی خوف ہے جس کا میں نے انٹرنیشنل لیول پہ ذکر کیا کہ ڈیموکریسی کو نہ چلنے دینے کی وجہ وہ خوف، اور بالکل اسی طرح یہاں پاکستان میں حکومت ڈیموکریٹک نہ ہونے کی وجہ یہی خوف ہے اور ڈکٹیٹرشپ کی طاقت ہے۔ لازمی امر ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کچھ پرابلم آتی ہے، تو آپ امن و امان کی یا کسی طرح کی، یا یہ کہہ لیں کہ وسائل یہاں پر نہیں ہے، تو کوئی آفات آ جاتی ہے تو آپ فوراً پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا حصہ ہوتا ہے، آ کے باقاعدہ کام کرتے ہیں اس ملک کے لیے، حالانکہ وہ ان کا اسپرٹ تھرو آؤٹ قومی اسپرٹ ہوتا ہے معذرت۔ لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سوار کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ ہمیشہ ہر انسٹیٹیوٹ کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے، تو اگر کوئی انسٹیٹیوٹ اپنی لمٹ میں رہے گا تو کبھی بھی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ پاک فوج کا نظام یا مزاج کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ انتہائی پروفیشنل لوگ ہیں اور بڑے ہی سلیقے طریقے سے وہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کا وجود بھی عام عوام سے ہے، وہ بھی گوشت پوست کے انسان ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت آئینی طور پر رہنی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدان بدقسمتی سے اس سسٹم کو چلانے میں بری طرح فیل ہیں، مفاد پرست ہیں، تو پھر یہاں 2 چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ انوالو ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ملک تعمیر و ترقی نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخاصمت بہت بڑھ جاتی ہے، امن و امان خراب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ایک مکار ملک ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پھر ریشہ دوانیاں کرتا ہے، اور انسرجنسی آج بھی کلبھوشن کا کیس آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر میکانزم کوئی سول ادارے کے پاس ہے نہیں ہے کہ وہ اس کا سدے باب کر سکے، تو وہ پاکستان آرمی کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پھر آفات خداوندی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2005 میں آج ہی کے دن پاکستان میں انتہائی خوفناک زلزلہ آیا۔ مجھے آج اس سے یاد آ گیا، جس میں آزاد کشمیر اور ایبٹ آباد اور اس طرف کا سارا ایریا اس زلزلے کی تباہی کا موجب بنا۔ سب سے پہلے تو اس موقع پر
اس وقت اس زلزلے میں جتنی جانی نقصان ہوا، جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ان سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے لاحقین اور وہ لوگ جو معذور ہوئے اللہ ان کو صحت دے اور صبر دے۔ تو سامعین محترم، ایک تو وہ آفت تھی، پھر سیلاب بار بار آتے ہیں، 1992 کا سیلاب مجھے یاد ہے، پھر اس کے بعد لیٹسٹ ابھی اس وقت ملک میں شدید قسم کا سیلاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جب آفات خداوندی، پھر کرونا آ گیا، تو یہ جب چیزیں آتی ہیں تو میکانزم چونکہ جمہوریت پنپی نہیں ہے، ادارے مستحکم ہی نہیں ہوئے، تو پھر ایک منظم ادارہ پاک فوجی تھی تو اس کو انوالو کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب پاک فوج انوالو ہوتی ہے سول کے کاموں میں تو ان کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے۔ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار جب ہم یہاں تک چلے گئے تو پھر حکومت ہی ہم کیوں نہ اس ملک پر کریں، اور ان کو دعوت باقاعدہ ملتی ہے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ مفاد پرست سیاستدان، وہ ان کو موقع دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، آپ آ کر کریں، حوصلہ افزائی وہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی پاک فوج کسی بھی سٹیج پر از خود نہیں آئی، صرف بدنام کرنے کے حربے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ بات کو کلیئر نہیں کیا جاتا اور پاک فوج کے اوپر سارے الزامات آ جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کے سامنے اس وقت کی جو سچویشن ہے اور ابھی جو حکومت ہماری گئی ہے، اگر اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جناب عمران خان صاحب، تو یہ پچھلے لوگ بھی اور اب عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان سے، کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یعنی یہ حالات ہیں کہ وہی مائنڈ سیٹ، وہی طرز سیاست، صرف نعرے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے چیدہ سیاستدانوں کو لیں تو 3 بڑی پارٹیاں ہیں، میں ان تینوں کے نام لوں گا۔ نواز شریف صاحب وہ سیاستدان نہیں تھے، وہ کاروباری شخص تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ سامنے آئے اور پنجاب میں وہ کافی عرصہ سی ایم شپ ان کے پاس رہی، انہوں نے کام بھی کیے، تعمیر و ترقی بھی ہوئی، پھر وہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم بنے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی چھتری تلے ہی انہوں نے سیاسی مہم جوئی کا آغاز کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام انہوں نے طریقہ کار وہیں سے سیکھے، اور وہ کافی عرصہ اس کے زیر اثر بھی رہے۔ لیکن جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، اس طرح کی شیئرنگ جب ہوگی تو لازمی بات ہے کہ پھر معاملات بگڑیں گے، اختیارات وہ نہیں رہتے، پھر ملک میں کام نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنی رائے فرار اختیار کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک بار جلا وطن کر دیا گیا۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو کافی ان کے اوپر عتاب ہوئے، بہت کچھ ان کے ٹارچر کیا گیا۔ پھر جلا وطنی کے بعد پھر وہ تشریف لاتے ہیں، پھر وہ ایک بار ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایک بار پھر اسی طرح کی مہم جوئی ہوتی ہے کہ مفاد پرست سیاستدان ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ملتے ہیں، اور اچھی بھلی چلتی پھلتی پھولتی حکومت کو وہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، ہرڈل پیدا کرتے ہیں، ان کے روڑے اٹکاتے ہیں ان کے کاموں میں، تعمیر و ترقی کے کاموں میں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک نیا نعرہ آ جاتا ہے کہ ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 4 حلقوں کا بہانہ بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، اس پر کمیشن مقرر ہوتا ہے، اور کمیشن کی رپورٹ باقاعدہ آتی ہے کہ کسی طرح کی کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے، البتہ irregularities کچھ ہوئی ہے۔
یہ واضح طور پر کہا گیا، لیکن ان حقائق کو برعکس، یعنی ان حقائق کے برعکس عمران خان صاحب نے، چونکہ وہ مفاد پرستی کی سیاست کے ماہر ہیں اور وہ ڈیل کر چکے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 3 بار ایک شخص وزیر اعظم رہ چکا ہو تو لازمی بات ہے کہ اس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ اب اس شخص سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور پھر ہوا یہ کہ عمران خان کی صورت میں ایک مورا سامنے آیا، اور آپ نے دیکھا کہ 2014 سے آنورڈ اس شخص نے اس ملک میں جو کچھ طوفان بدتمیزی کیا، ملک کو ہاسٹیج کیا، آپ نے دیکھا کہ پورا ملک بند کر دیا جاتا تھا، 126 دن کے دھرنے ایک جگہ پہ، اور وہ بھی دارالحکومت میں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کیا تھا۔ پھر باقاعدہ حملے کرنا، آپ نے دیکھا کہ پیٹ کے ساتھ مل کر، یعنی طاہر القادری کی جماعت ہے ان کے ساتھ مل کر، ایک مذہبی جماعت کو ساتھ ملا کر، اور ہوا یہ کہ ان لوگوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، اس کے بعد پی ٹی وی پہ حملہ کیا، یعنی سرکاری عمارتوں پہ حملہ کرنا اور بطور طاقت اس ملک پر قبضہ کرنا۔ لیکن چونکہ اسٹریٹجی دوسری طرف بڑی جامع تھی، کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ پھر اگلا سٹیپ دیکھا گیا 2018، اور 2018 میں پھر انتخابات کا سلسلہ آیا، اور انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آر ٹی ایس کو فیل کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کافی کچھ تلخ ترین حقائق سامنے آئے کہ دھاندلی پر مبنی وہ الیکشن قرار دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جناب عمران خان صاحب سامنے آئے، اور عمران خان صاحب نے آتے ہی جسٹیفیکیشن دی کہ جی میں اس ملک سے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، 90 دن کے اندر میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں معیشت کو بام عروج پہ پہنچاؤں گا، میرے پاس 20% جو بہت اعلیٰ قسم کے ماہر معاشیات ہیں، ان لوگوں کو میں لے کے ساتھ آیا ہوں، بڑی اچھی ٹیم ہے میرے ساتھ۔ بہرحال جب وہ آئے تو ودن 6 منتھ ان کا وزیر خزانہ ارسطو پی ٹی آئی اسد عمر فیل ہوا، آپ نے دیکھا، اور بالآخر عمران خان کو یہ کرنا پڑا کہ پیپلز پارٹی کے ایک صاحب کو جو وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب کو لانا پڑا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے تیار کردہ شوکت ترین صاحب کو لانا پڑا۔ تو سامنے محترم یہ صرف باتیں تھیں اور عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک انداز تھا، اور صرف ایک طرح جسٹیفیکیشن تھی سادہ عوام کو بیوقوف بنانے کی۔ تو یہ کچھ سچویشن اس ملک کے ساتھ ہوتی رہی ہے، اور جمہوریت کی آڑ میں یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا جاتا رہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے، جو لوگ اس کو لے کر آئے تھے، اس نے وفا پھر بھی نہیں کی ہے، اور ہوا یہ کہ ان کے ساتھ بھی غداری کی، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، کبھی ان کو جانور کہتا ہے، کبھی ان کو نیوٹرل کہتا ہے، کبھی ان کو کچھ کہتا ہے، اور پھر آج جو آڈیو لیکس آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ 4.25 سال اس شخص نے لگائے، 4.25 سال میں ملک کا بیڑا غرق ہوا، سیاست تباہ برباد ہوئی، اس کے بعد معیشت تباہ برباد ہوئی، یعنی عدم سیاسی استحکام یہاں پہ رہا، اور اس طرح کی تباہی بربادی ہوئی اس ملک میں کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہ ملی۔ تو گویا جمہوریت کی آڑ میں مفاد پرست سیاستدان نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ پھر ایک تھنک ٹینک بیٹھتا ہے، پی ڈی ایم تشکیل دی جاتی ہے، اور پی ڈی ایم اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا نکما قسم کا انسان ہے، ہم نے تو بڑا غلط قسم کا انتخاب کیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس شخص کو ہٹانے کی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ آئینی طریقہ ڈھونڈا گیا، اور آپ کے سامنے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی۔ ویسے بھی وہ نااہل قسم کا انسان تھا، وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی، اور اس طرح عمران خان صاحب کو حکومت سے کک آؤٹ کر دیا گیا۔ اچھا، جب یہ بات ہو جاتی ہے، کک آؤٹ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ
عدم اعتماد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ناقابل بھروسہ، عدم اعتماد، ناقابل بھروسہ۔ تو ایک شخص ڈیموکریٹک سسٹم میں وزیر اعظم ہے اور وہ ناقابل بھروسہ ہو تو پھر اسے اگر ویڈ آؤٹ ہی کیا جا سکتا ہے، کک آؤٹ ہی کیا جا سکتا ہے، اور وہ عدم اعتماد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چلاتے تو وہ اپنا وزیر اعظم دے سکتے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ فوراً اسمبلیاں توڑ دی، اور جب کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی انہوں نے پھر قانون کو ہاتھ میں لیا، اور پھر اس کے بعد جو سچویشن بنی، جو دنگل مچا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر سازش ایک تیار کی، ایک سازش گھڑی، اور سائفر آپ کے سامنے آیا، امریکن سائفر کو وہ لے کر چلے۔ وہ عام روٹین کا سائفر تھا، اس میں عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو موبلائز کیا، اکٹھا کیا، اور بدقسمتی سے یہ جاہل ترین لوگ، جنہیں آج تک یہ احساس نہیں ہو سکا کہ ایک شخص آپ کو بار بار دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ملک کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس سازش کو تیار کیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس بھی سامنے آئی۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی یہ بالکل حقیقت ہے، اس قدر پرسیپشن پھیلائی گئی کہ یہ بالکل حقیقت ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب آڈیو لیک سامنے آتی ہیں تو عمران خان صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم صرف کھیلیں گے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آڈیو لیک آتی ہے، 3 آڈیو لیک سے، وہ کچا چٹا سارا تمام پلاننگ آپ کے سامنے آتی ہے۔ میں اس کے اینڈ کے اوپر وہ ویڈیو بھی لگا دوں گا، آڈیو لگا دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کس حد تک سچے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو سازش خود عمران خان نے تیار کی تھی، اس سازش کو کمال مہارت کے ساتھ انہوں نے ان یوتھی لوگوں کے سامنے رکھا، اور ان کی عقل پر حیف ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ اور خود عمران خان نے جب اس کا اعتراف کر لیا ہے، اعتراف جرم کر لیا ہے، تو اس کے بعد اگر ان کا ساتھ دیا جائے تو اس ملک کے ساتھ کھلی غداری ہے، آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد رہتا کچھ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو کرپشن کا شورا ڈالا ہوا تھا، خود آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے اگینسٹ کس قدر کرپشن کیسز ہیں، اور توشہ خانہ سے ایک شخص اگر گھڑی تک نہیں چھوڑتا، ایک شخص گھڑی تک نہیں چھوڑتا، تو یہاں سے آپ اس شخص کا معیار دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر لالچی ہے اور کس قدر وہ بھوکا ہے پیسے کا۔ تو سامنے محترم، اس سے بڑی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ پھر فارن فنڈنگ کیس، عوام کو دھوکہ دیا گیا، چندہ لوگوں سے لیا گیا، اور اس چندے کے اندر بھی کرپشن کی گئی، اور ابھی آپ کے سامنے ای سی پی کا کیس ہے، جس میں واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان نے اس میں خود کی ہے، اور ابھی تو باقاعدہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ یعنی یہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اس قدر مفاد پرست سیاستدان، اتنی لمبی تومید کا مقصد مفاد پرست سیاستدانوں کی کارستانیاں، اور اس لیٹسٹ دور میں یعنی کہ بار بار ڈسے جانے کے، بار بار پرابلم آنے کے، ہم ابھی تک عوام یہ جان نہیں سکے کہ کون کس حد تک ہمارا وفادار ہے، یا ہم اگر اسی طرح ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہے، اس طرح کے کرپٹ لوگوں کا، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ پھر اس ملک میں ڈیموکریسی کہاں سے آئے گی؟ پھر ڈکٹیٹرشپ نے ہی آنا ہے۔ تو خود آپ سوچئے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ اس سائفر کے بعد عمران خان کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اب پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس طرح کے مکار انسان کو یا اس کا ساتھ دینا انتہائی جرم ہے، یہ بغاوت ہے اس ملک کے ساتھ، اس کے اثرات بعد میں بھی آئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اس ملک کی وسیع تر مفاد میں فیصلہ کیا جائے، اور اس طرح کے لوگوں کو ڈی گریڈ کیا جائے، ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے اور قومی فریضہ ہے۔ آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے۔ اگر یہ شخص اس قدر وفادار ہوتا، یہ اتنا اچھا ہوتا، تو 4.25 سال کے عرصے میں معیشت کہیں کی کہیں چلی گئی ہوتی، لیکن اسی کے دور میں معیشت مائنس میں گئی۔
تاریخ ہے یہ کہ جنگ میں گئی تھی اور اس کے بعد اس شخص کے دور میں گئی، تو کون سے حقائق آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے باوجود خدا کا خوف کریں، اب بھی وقت ہے، اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کے مفاد پرست سیاستدانوں سے دور رہیں تاکہ اس ملک میں بہتری آئے۔ ویلاگ کافی لمبا ہو چکا ہے، میں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا را سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد سیاسی معاملات یا اپنے مفادات۔ اگر پاکستان سلامت ہے، اگر پاکستان مستحکم ہے تو ہم بھی سلامت ہیں، ہم بھی مستحکم ہیں۔ ادروائز اس طرح کے سیاستدان جب آئیں گے تو آج اس وقت ملک کی سچویشن، خاص کر مہنگائی اور غریب آدمی، آپ دیکھیں کہ کہاں کھڑا ہے۔ تباہی کا ایک طوفان ہے۔ پھر کمال مہارت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ جی موجودہ حکومت کے ساتھ 4 ماہ کی یہ حکومت ہے، اس 4 ماہ میں پھر بھی آپ اگر تجزیہ کریں تو اس شخص کی حکومت سے لاکھ درجے بہتر یہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو سامنے محترم، یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ پورے حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکیں کہ آپ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک آپ غلط ہیں۔ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی شہری، اس ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر سوچیں، نہ کہ پارٹی سطح پر سوچیں۔ کوئی پارٹی کسی کی نہیں ہے، ملک ہے تو ہم بھی، جو شخص غلط کرتا ہے اس کا ساتھ نہ دیں۔ اسی کے ساتھ ہی سامنے محترم اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے ساتھ کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، کوئی جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے اصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کوئی پوچھے کہ بھی وہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کوئی نہ اس کو خود پتہ ہے، نہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، نوجوان بھی کیا بچے ہیں وہ سارے، کوئی 18 سال 22 سال 25 سال کے، نہ ان کو پتہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حقیقی آزادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے، تو جو حقیقی آزادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی سے ہی کثر دور ہو گئی ہے، آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے، آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور میں آپ سے بھی میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب اس کو جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شناخت ہو جائے۔ آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور آپ سنیں، اسے بار بار سنا جائے، اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شناخت کر سکے۔ جی چلائیں جی۔ اب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں
जो हम पब्लिक की तरफ से 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो, मैसेज दे दिए हैं कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। तो इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस पे बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क। ये आपने सुना कि ये फितना खान कह रहा था कि आप सबको ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया है। डोंट थिंक दैट इट इज़ ओवर। अब से लेके अगले 48 घंटे बहुत अहम है। ये जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई है, ये उन दिनों या उस वक्त की ये बात है। फितना खान, इट इज़ ए लॉन्ग टाइम, इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ। आप ये देखें, ये कभी कौम के साथ जो है ये खेल खेलता है, और उसके बाद उस खेल में जो है इसने पूरी खारजा आपकी जो पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक जो वेन्यूज़ हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रख दिया इसने। अब आप मुझे बताएं कि इसने जो वो खेल खेला है इस कौम के साथ, अब उसके बाद कोई डिप्लोमेट जो है वो कोई आपको साइफर जो है वो भेजेगा कि बाद में मैं जो है वो इंक्वायरियाँ भुगतता फिरूँगा। कोई फॉरेन डेलीगेट्स या कोई फॉरेन जो आदमी है किसी भी मुल्क का, वो आपके साथ कोई बात कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो करेगा? यानी सिर्फ एक यानी झूठा बयानिया घड़ने के लिए इसने किस तरह का खेल जो है वो कौम के साथ खेला, और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपका जो डिप्लोमेटिक आपका जो मामलात हैं, उन सब को इसने जो है वो जहर आलूद कर दिया। इसने इतना डैमेज किया है कि जिसका असर जो है वो ये पाकिस्तान जो है वो कई दहाइयाँ जो है वो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चालें चल रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। यानी पब्लिक जो है वो करनी है अमरीकी साजिश, पब्लिक करनी है मदीना की रियासत, और चलनी है चालें। यानी ये इसका जो है, ये इसका जो है वो मकरू चेहरा जो है वो ये है। 5 MNA तो मैं ख़रीद रहा हूँ। तो पब्लिक क्या किया इसने कि जी जो ख़रीदो फरोख्त करेगा जो है वो शिरक करेगा। ये इसके अपने अल्फाज हैं। ये कहता है कि ये ज़मीर फरोशी है। जो लोग ज़मीर फरोशी करते हैं, लोग उनके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे। और अपने लोगों को कहता है कि जहाँ कहीं ये नज़र आए आप इनको ज़मीर फरोश, चोर और डाकू के नाम से जो है वो याद करें। अब ये देखें, ज़मीर फरोश खुद कह रहा है कि 5 MNA तो मैं ख़रीद रहा हूँ। मेरे पास हैं 5। मैंने मैसेज देना है कि जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और उसको कहें। अब इसका भी लोगों को पता है कि किसको कहें। उसको कहें कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हमारे पास हो जाए ना, तो ये गेम हमारे हाथ में है। दोबारा फितना खान, इस वक्त कौम अलार्म हुई है। यानी अक्रॉस दी बोर्ड लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं, तो इसमें कोई फिक्र ना करें। आप ये देखें, ये मदीना की रियासत का दाई है। ये कहता है कि जी जो है वो मैं नीट एंड क्लीन हूँ। वैसे अदालती नीट एंड क्लीन है भी ये। और ये कहता है कि जनाब मैं हर बात जो है वो मेरिट पे करता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई फिक्र ना करें, ये गलत है या ठीक है, कोई भी हरबा यानी कोई भी हरबा
ہو، ایک ایک MNA بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں، بڑا فرق پڑے گا۔ اب یہ ہے لوگوں کو، یہ کسی کو چور کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے، اپنا کردار جو ہے وہ فرا گوگی ہے، جس کی پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکورٹی کلیئر تھی، جو گھر کی جو ہے وہ فرد تھی، اور اس کے نام پہ جو اب تک پراپرٹی سامنے آئی ہے وہ ساری اسی کی بے نامی دار ہے، اسی کی فرنٹ مین تھی، ورنہ اس کے کہنے کے اوپر جی پورے پنجاب میں افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوتی تھی، اس کے پاس کیا اختیار تھا جی؟ پھر اس کے بعد وہ القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تقریباً 452 کنال وہ ہیں، 240 کنال بنی گالہ میں تقریباً کو 5 سے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی بنتی ہے۔ وہ جو لفنٹر اس کا تھا وہ شہزاد اکبر، اب پتہ نہیں کدھر دوڑ گیا ہے، 2 ارب اس نے لیے اور قوم کو جو ہے وہ 50 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا، اور پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث کر دیا۔ یعنی یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اور چور اور ڈاکو جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ یہ اس کے اعمال ہیں، یہ خرید و فروخت کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے۔ جب نہیں بچ سکا تو یہ امریکی سازش ہے، امریکہ نے سازش کر دی ہے۔ تو اب یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے ایکسپوز کر رہی ہے، میری آپ سے بھی اور پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں۔ یہ لانگ مارچ کس لیے کرنا چاہتا ہے؟ انہی کاموں کے لیے، یعنی یہ اس کا ایجنڈا ہے، ہر قیمت پہ ہر بے ایمانی سے، ہر حربے سے، یہ دیکھیں کوئی بھی حربہ ہو، ہر حربے سے جو ہے وہ اقتدار تک جو ہے وہ پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ لانگ مارچ بھی اس کا حربہ ہے۔ اس حربے کو ناکام بنانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، وہ وزارت داخلہ نے جو ہے وہ ایک مؤثر جو پلان بنایا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ بڑی ڈیووٹڈ جو ہے وہ ہماری فورسز کی جو ہے وہ حاصل ہے ان کی خدمات۔ تو اس کی جو ہے وہ ایک آل پارٹیز اجلاس ہوا تھا، جس میں تمام پارٹیز کے سربراہوں نے جو اس اتحادی حکومت میں شامل ہیں، ان کے سامنے بھی وزیر اعظم کی اجازت سے جو ہے وہ میں نے وہ سارا جو ہے وہ رکھا پروگرام، انہوں نے اس کی تائید کی، انہوں نے اس کی منظوری دی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کل ہماری PMLN کی پارٹی کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بھی اس بات کو کی تائید کی گئی ہے کہ ہر وہ عمل جو ہے وہ اپنایا جائے جو اسلام آباد کو، اس ریاست کے کیپٹل کو سیکیور کرے، اور کسی قیمت پہ اس حربے کو جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کا جو ہے وہ قانونی اختیار جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارے IG صاحبان ہیں، FC کے، اسلام آباد پولیس کے، اور جو